أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله وتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله. ترجمہ دیکھ لینے وَكَانَ لِمُؤْمِنٍ نہیں یہ زیبا ہے نہیں یہ مناسب وَكَانَ لِمُؤْمِنٍ مومن کے لیے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو الا خطا مگر یہ کہ خطا سے غلطی سے قتل ہو گیا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خطأ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلط خطا سے وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تو اس کے لیے آزاد کرنا رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ایک گردن مومن آزاد کرنا یعنی کہ ایک غلام مومن کو آزاد کرنا ودیت مسلمۃ الی اہلہ اور دیت مسلمۃ جو پہنچنے والی ہو الی اہلہ اس کے گھر والوں کی طرف الا مگر ان جو صدقوا کہ وہ صدقہ کر دیں یا وہ معاف کر دیں جنہیں دیے تھے وہ اگر وہ معاف کر دیں وَإِن كَانَ قَوْمٍ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ اور اگر ہو وہ اس قوم سے عدو لکم جو تمہارے دشمن ہو یعنی جو مقتول ہے وہ اس قوم سے جو تمہارے دشمن ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ہو وہ مومن اور مسلمان ہو وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو اس کا ہے کہ آپ نے ایک گردن آزاد ایک مسلمان گردن مومن غلام کو آزاد کرنا ہے وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر وہ ایسی اور مقتول ایسی قوم سے جس کے تمہارے اور ان کے درمیان پختہ عہد ہو ففدیۃ تو اس کا فدیہ یہ ہے مسلمۃ الی اہلہ پہنچانا اس کے گھر والوں کی طرف وتحریر رقبۃ مؤمنۃ اور ایک غلام آزاد اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا فمن لم یجد اور پس جو کوئی نہ پائے فمن جو لم نہ پائے یجد نہ پائے فصیام شہرین پس پھر روزے ہیں شہرین 2 مہینے کے یانون 2 کے لیے شہر 2 مہینے کے روزے ہیں متتابعین لگاتار بغیر چھوڑے 2 مہینے کے لگاتار روزے توبۃ من اللہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ
توبہ قبول کرنے کا ذریعہ۔ وقان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی یقتل قتل کر دے مؤمنا کسی مومن کو متعمدا جان بوجھ کر، فجزاؤ تو اس کی جزا ہے، یعنی اس کی سزا ہے جہنم، اس کی جزا اس کا بدلہ ہے جہنم، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں تو جہنم میں رہنے والا ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب، غضب اللہ کا غضب علیہ اس پر، لعنہ اور اس کی لعنت، وعد له وعد له اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا ضربتم جب تم سفر کرو، جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ کی راہ میں، فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور لا نہ تقولوا تم کہو، لمن القا اس کے لیے جو القا علیکم السلام جو تمہیں سلام کرے، یا تمہارا طرف سلامتی کے پیش کرے یا سلام کرے تمہیں، لست مومن کہ تم مومن نہیں ہو، تب تغون عرض الحیات الدنیا کیا تم چاہتے ہو عرضاً سامان، حیات الدنیا دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ بس اللہ کے پاس ہے مغانم کثیرہ بہت زیادہ غنیمتیں، کذالک اس طرح اسی طرح کنتم من قبل تم تھے پہلے، یعنی اس سے پہلے، اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، فمن اللہ پس اللہ نے احسان کیا علیکم تم پر، فتبینوا پس تم چاہیے کہ تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کہ بے شک اللہ بما تعملون خبیرہ جو کچھ تم کرتے اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون نہیں یستوی برابر القاعدون بیٹھے رہنے والے جو بیٹھے رہتے ہیں، من المؤمنوں میں سے، غیر اولی الضرر یعنی کہ جو معذور نہیں ہے بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑتے، مجاہد اللہ کی راہ میں، باموال وانفسہم جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، فضل اللہ المجاہدین فضل کیا اللہ نے مجاہدین پر، فضل اللہ المجاہدین باموال وانفسہم جہاد کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور جانوں سے، علی القاعدین درجہ ان بیٹھے والوں پر ایک درجہ، وکلن اور ہر ایک، وعد اللہ الحسنى وعدہ اللہ کا اس کے لیے حسنہ اچھا، فضل اللہ المجاہدین اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو، علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، اجر عظیم اور اجر عظیم، درجات منہ ان کے لیے درجات ہیں، وہ مغفرت و رحمہ اور مغفرت اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو آج کے سبق میں اصل میں عرب معاشرے میں جس طرح لوگ رہا کرتے تھے قبیلوں سے، اور جو حالات تھے ان زمانے میں اس کے متعلق بات رہی کہ ہر وقت ہر طرف لڑائیاں تھیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں چل رہی تھیں۔ ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے غزوات ہیں یا بڑے بڑے سریات ہیں جن پہ بہت زیادہ اونچے پیمانے لڑائیاں ہیں، مگر جن کو ایسے بھی حالات تھے کہ ایک قوم کہیں رہتی تھی اور اس پہ روزانہ ہی ایک معمول تھا روز کا، یہ چیزیں ہوا کرتے تھے، دوسرے لوگوں سے چلتے پھرتے کہیں مٹ بھیڑ ہو گئی، کسی نے ایک جگہ رہ رہے ہیں، کسی کو پتھر پھینک کے مار دیا، کچھ ہو گیا، تو حالات ایسے تھے کہ اس کو پھر وہ کہتا تھا کہ مسلمان ہے، دوسرے کہتے مسلمان نہیں، کیونکہ نہ پہچان کی کوئی شکل صورت ہے، ایک ہی شکل تھی کہ جب ایک جیسی شکلیں تھیں، ایک جیسا لباس تھا، ایک جیسی تہذیب تھی، تو صرف یہ تھا کہ پھر وہ سلام سے پہچانا جاتا ہے کہ سلام کون کرتے، سلام کرتے تھے تو اس طرح ہوتا ہے، اس طرح جو اس لیے یہ آگے بتایا گیا ہے کہ اگر مومن قتل جس طرح اگر کسی سے ہو جائے تو پھر اس کی کیا سزائیں ہیں، اس کے لیے کیا اس نے کرنا ہے، کیونکہ قاتل اور ایک شخص کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو دونوں قاتل اور قتل کرنے والا بھی اور مقتول بھی دونوں مسلمان ہیں، تو قاتل کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، تو فیصلہ کس طرح ہو؟ اس کے بہت سے طریقے جو ہوتے ہیں، قتل ہو کسی نے تیر چلایا شکار کے لیے، وہ جا لگا کسی مسلمان کو، وہ مر گیا، یہ غلطی سے اس نے جان کے نہیں مارا،
جیسا کوئی کسی کو کسی چیز سے ذرا پتھر پھینک کے مار دیا اور لگ گیا ہو، حالانکہ اس نے جان کے اس نے نہیں مارا کہ مر جا، مگر مر گیا۔ تو آج کل کے حالات جس طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سارے یہ اسی میں آتے ہیں، قتل خطا میں آتے ہیں، کہ خطا سے جان بوجھ کے نہیں کیا، خطا ہوئی ہے، اسے قتل ہو گیا، وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو آج کل کے حالات میں بھی یہی ہے۔ ویسے تو یہی لگا گیا کہ مومن کے لیے جائز ہے نہیں، مناسب ہے نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے، اگر خطا سے، اگر غلطی سے ہو گیا تو، ورنہ تو یہ جائز ہی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مومن اور کسی مومن کو قتل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کسی مومن کو کسی ایک جان کو قتل کرنا تو ایسی جائے ساری انسانیت کو قتل کر دیا جائے، اور مومن کسی مسلمان کو مارنا ہے بہت ہی بڑا جرم ہے، تو بہت ہی بڑا دل انسان کفر کے نزدیک چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے اس حالات کی بات ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل، مگر خطا سے کرو۔ اب اگر کسی خطا قتل ہو گیا، اگر اس کے ہو ہی گیا کہ سڑک میں حادثہ ہو گیا یا کوئی کسی وجہ سے مر گیا، جیسا نا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے صبح سویرے نکلے، دو آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک ان کی قوم کا تھا، ایک دوسرا تھا، اپنی ان کی قوم والے ان کو پکارا اپنے اس کے دشمن کے خلاف، تو آپ نے ویسے اس کو ایک مکہ مار دیا، حالانکہ مکہ ہی مارا تھا، ایک مکہ مارا وہ مر گیا، یہ بھی خطا ان کو، جان کو تو نہیں مارا، مارنے کی تو قطعی ان کی نیت نہیں تھی، مگر وہ مر گیا۔ اس سے ہوتا ہے کبھی کسی کو تھوڑی بہت بھی چوٹ لگی تو مر جاتا ہے، تو وہ حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے اس کو مار دیا جائے، اس کے لیے کہ اگر اتفاقاً ہو جائے تو اسی طرح سعودی عرب میں بھی جتنے بھی یہ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس، ان کے لیے اسی قانون خطا، قتل خطا کے تحت اس کے فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں دیت، اب اس کا یہ طریقہ بتایا کہ اس میں اگر اس طرح ہو تو پھر کیا کرنا ہے۔ اگر کسی سے قتل ہو گیا، ومن قتل مؤمنا خطأ فطاہر رقبہ، اگر کسی کو اس نے غلطی سے کسی مومن کو کسی نے قتل کر دیا، اس کا جرمانہ یہ فطاہر رقبہ کہ ایک مومن آزاد کرے، ایک غلام مومن آزاد کرے۔ رقبتن کہتے ہیں گردن کو، رقبہ آیا اس لیے مومن آیا یہاں پہ، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی گردن کے لیے، حالانکہ یہ کہ ایک کوئی بھی مسلمان مومن غلام آزاد کرے، اور ساتھ کیا کرے، ودیت مسلمت، اور دیت بھی دے، یعنی خون بہا دے، مسلم جو پہنچ جائے اس کے گھر والوں تک، یعنی اس کے گھر والوں کو دیت بھی دینی ہے، ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے، مگر یہ اگر وہ اس کے گھر والے اس کو معاف کر دیں تو پھر دیت نہیں ہے، اگر اس کو گھر والے معاف کر دیں تو پھر اس پر کوئی دیت نہیں بنتی، ورنہ اس نے دیت دینی، اور دیت ایک مسلمان کی، ہمارے یہاں تو خیر ایسا ہی مسئلہ ہے، ورنہ ایک مسلمان کی دیت ہے 100 اونٹ، اس کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں۔ اب 100 اونٹ کی قیمت اگر آج کل لگایا جائے تو کروڑ روپے سے کم نہیں ہوتی، تو اس طرح اتنی دیت اس کی بنتی ہے، اور وہ پہنچائے اس کے گھر والوں تک۔ اب یہاں پہ اس زمانے میں جو لوگ تھے کہ دوسری قوموں کے ساتھ راہ کرتے تھے، دشمن قوم کے ساتھ بھی رہتے مگر ہوتے مسلمان تھے، تو اس کے لیے الگ سے قانون ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ، اگر وہ جو ایسی قوم سے جس سے تمہاری دشمنی ہے، یعنی کافر قبیلے کافر قوم کے ساتھ وہ رہ رہا ہے اور وہ مارا گیا مگر ہے وہ مسلمان، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مومن ہے، تو پھر کیا ہے، پھر یہی ہے، پھر اس کے لیے دیت نہیں ہے، پھر ہے تحریر رقبات مؤمنات، پھر تمہیں ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس میں دیت نہیں، اس کافروں کے، مسلمان کافروں کے جو ان کے ساتھ جو رہ رہا ہے اس کے ان کو اپنے پیسے نہیں دینے، اس کے لیے کوئی دیت نہیں، اس کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ ایک مومن آزاد کریں غلام۔ وہ انکان، مگر کوئی ایسا مسلمان ہو ایسی قوم سے تعلق رکھتا جن کے تمہارے درمیان معاہدہ ہے، وہ انکان وَإِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر ایسا ہو جس کے تم ان قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان میثاق یعنی پختہ معاہدہ ہے، پھر آپ نے فدیہ دینا، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، پھر آپ نے اس کا دیت دینی ہے، فدیۃ، بس دیت ہے مسلمۃ جو پہنچے الی اہلہ اس کے گھر والوں تک، وتحریر رقبۃ مؤمن، اور ایک غلام آزاد، پھر یہ دونوں کام کرنے، کہ ایسے آدمی کو ہو گیا قتل اس قوم کا جس سے تمہارا معاہدہ ہے، تو پھر آپ نے یہ دو کام کرنے ہیں، اور یہ تو آپ نے فدیہ بھی، اس کی دیت بھی دینی ہے، اور اس کو ایک غلام آزاد بھی کرنا ہے۔ اب سب کے پاس غلام آزاد نہیں ہے، اور آج کل تو ویسے بھی غلام نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے جس کا غلام بھی نہیں ہے، وہ دے بھی نہیں سکتا تو پھر اس کا اللہ نے بتا دیا کہ کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، وہ جو ہے دیت والا کام وہ لوگوں کا حق ہے، جس کا آدمی مارا گیا وہ ورثہ کا حق ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ کا حق ہے کہ توبہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کے ذریعے کہ آپ نے غلام آزاد کیا تو اللہ سے یعنی اپنے گناہ کی معافی مانگی، توبہ من اللہ، یہ توبہ کا ذریعہ، یعنی یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ اس کے بدلے قبول کر لے،
تو یہ اللہ نے یہاں پہ اپنا جو حق ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا. اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ کرے. عمل لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر وہ نہ پائے تو پھر روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے بغیر کسی شرعی عذر کے. اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو بیمار ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ عورتوں کا ہو گیا تو وہ چھوڑ دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے توبہ قبول کر لیتے ہیں کہ یہ گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ گناہ ہو گیا اس کا کفارہ یہ کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. وکان اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی، اللہ کو جانتا ہے، علیم الحکیم، سب کچھ جانے والا حکیم. اب یہ تو تھا قتل خطا کا. اب ایک ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے کسی مسلمان کو مارے، جان بوجھ کے جو مارنا ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے کسی آپ نے انسان جان بوجھ کے مارنے کا کہیں بھی کوئی کسی مسلمان کو مارنے کا حساب ہی نہیں. آپ نے فرمایا کسی مسلمان کا آدمی کا خون جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، صرف 3 میں سے کسی ایک صورت میں حلال ہے. صرف 3 صورتیں ہیں. جان کے بدلے جان، اس نے کوئی قتل کیا جیسے ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، قصاص ہے تو اس کے بدلے اگر مارا تو اس کو آپ اس کے بدلے میں اس کو مار دیں، یہ اس کی سزا ہے. اور شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کے لیے ہے. اور اسلام کو چھوڑنے والا مرتد، یعنی اسلام کو جو چھوڑ گیا اور مذہب اپنا تو اس کو آپ مار سکتے ہیں، اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے جائز ہے ہی نہیں کہ وہ جان بوجھ کے اس کو قتل کرے. اگر ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے جان بوجھ کے لوگوں کو 20-20 روپے کے لیے قتل کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 125 گز کے پلاٹ کے لیے قتل کر دیتے ہیں، روزانہ قتل ہو رہے ہیں. یا ویسے ہی کوئی خوش کا دھماکہ کر دیتا ہے. وجہ یہ کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کا کتنے بڑی سزا ہے. وہ سزا جو دنیا میں کہ اس کو قصاص کی سزا، اس کو سزا دیں، قصاص کریں اور یا دیت دیں، اس کے بدلے خون بہا کریں، مگر یہ سزا اللہ تبارک کا یا آخرت میں اس کو یہ سزا ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر، فجزاء، اس کی جزا ہے، اس کی سزا ہے جہنم اس کے خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہاں پہ کہ اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی اس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اب اس کی توبہ ہے کہ نہیں، اس کا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو. اور یہ اس کی یہ اسی پہ بس نہیں ہے، ایک تو جہنم میں جائے گا، اس کے بعد غضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہو اس پر، اللہ کا غضب بھی ہے. ایک تو جہنم میں، پھر اللہ کا غضب اس پہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. پھر لعنہ، لعنت، اس پر لعنت ہے. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو وہ بالکل وہ تو ہے ہی پھر جہنم میں تو ہے ہی ہمیشہ کے لیے. وعد لہ، اور عذاب کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذاباً عظیما، بہت بڑا عذاب. اب اندازہ لگائیں جہنم ویسے ہی عذاب ہے، پھر اللہ کا اس پر غضب بھی ہے، پھر اللہ کی اس پر لعنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اور بھی عذاباً عظیم بھی ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. کتنا بڑی، کتنا سختی اور کتنی بڑی سزا اس شخص کے لیے جو ایک مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، تھوڑے سے فائدے کے لیے جان بوجھ بلا بچ کے مقصد پہ قتل کر دے، تو یہ اس کے لیے یہ سزا ہے. اب یہ سزا معاف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہے خالدن فیہا، یہ معاف نہیں ہوتی، ہمیشہ میں جہنم میں جائے گا. مگر یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سوائے شرک میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا، اور شرک بھی اگر شرک بھی کیا جائے اس کی بھی توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اگر شرک بھی انسان توبہ کر لے تو پھر اس کی وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. جیسا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے وقت ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر دی، یعنی اس نے 99 قتل کیے، اور پھر اسے خیال آیا توبہ کہ میں کیسے میں توبہ کروں. ایک شخص کے پاس گیا، راہب تھا، اس سے پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتی. اس نے اسے بھی مار دی کہ 9 اس کے نہیں ہو سکتی تو بھی چل. تو اس نے 100 پورے قتل کر دی. پھر اس نے کسی سے پوچھا، کسی عالم سے، کسی سے بندے سے پوچھا، اس نے کہا کہ ہو سکتی ہے. ان کا طریقہ کیا؟ اس نے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ، اس ایک بستی کا جگہ وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے رہو، یعنی اپنا ماحول چینج کرو. ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی کوئی اور چیز کو بھیجنا ہو. اس نے کہا فلاں بستی میں جاؤ اور وہاں جا کے تم جاؤ، تمہاری فتح معاف ہو جائے. اس بستی کے لیے طرف چل پڑا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، راستے میں وہ مارا گیا. اب اس کے لیے دونوں قسم کے فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، اور جھگڑنے لگے. وہ کہنے لگے کہ یہ جہنمی، وہ کہنے لگے کہ اس نے توبہ کر لی، یہ اس کے لیے رحمت ہے.
تو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ زمین کو کہا کہ ان سے کہا کہ زمین کو ناپیں، اگر جس بستی سے نکلا ہے اگر وہ زیادہ ہے، یعنی جس بستی کے قریب پہنچ گیا، جس میں جا رہا اگر وہ تھوڑی ہے تو پھر یہ رحمت کی طرف قریب پہنچ گیا، اور اگر وہ ہے تو فیصلہ کریں زمین کی. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا جو اس بستی کی طرف تھی، اور اسے دیا کہ تو وسیع ہو جا، یعنی یہ بڑی ہوگی اور وہ چھوٹی ہوگی. جس بستی کی طرف جو جا رہا تھا وہ اس سے کم یعنی فاصلے سے زیادہ طے کر چکا، تو وہ پھر رحمت اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی بخش دیا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو جس کو چاہیں بخش دے، صرف ایک توبہ کی دیر، توبہ کرنے کی دیر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بخش دیتا ہے. پھر مگر یہ اتنا بڑا ہے کہ عذاب جس سے آج کل تو خود بھی مرتے ہیں، خود بھی مار جاتے ہیں. ویسے آپ نے فرمایا کہ دو مسلمان ایک دوسرے پہ تلوار کھینچے تو دونوں قاتل و مقتول دونوں جہنمی. تو سمجھ لیا اللہ کے رسول مقتول تو جہنمی کس طرح ہوا، قاتل تو سمجھ آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مقتول کو بھی موقع ملتا تو وہ بھی حریص تھا اس کو قتل کرنے کا، یعنی وہ بھی دوسرے مسلمان کو مار دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں قاتل یعنی کسی مسلمان کو مارنے کے لیے بھی نہیں ہو رہا. اور یہ آپ جیسے بڑے بڑے گناہ کبیرہ میں سے یہ ہے. آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، والدین کا نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. اس طرح آپ سے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے پہلے خونوں ہی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا مومن آدمی اس وقت تک نیکی کے کام میں چست اور مستعد رہتا ہے جب تو کسی کو ناحق قتل نہ کرے، اور جب وہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو پھر نیکی کے کام میں سست اور بیزار ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے کہ مسلمان کو ہمیں لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا دے کہ کس طرح آج کل ہمارے یہاں ہر ملک میں ہمارے یہاں تو خاص طور پہ کسی کو مارتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ اس کے اتنا بڑے سزا، مگر یہ کہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن ہم نے پڑھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی کتنی سزا ہے، اس لیے وہ آرام سے مار دیتا ہے. اس کی کسی کو اگر قرآن سے سمجھا ہوتا تو یقیناً وہ غور کرتا کہ میری اتنی بڑی سزا ہے کہ سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اور اوپر سے عذاب عظیم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم سفر کرتے ہو اللہ کی راہ میں، فتبینوا بتحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، تو تم سے سلام کرے تمہاری طرف سلام کرے تم اس کو یہ نہ کہ تم مومن نہیں ہو. مسلمان جاتے تھے وہ ہوتا ہے وہ پہچان تو ہوتی نہیں تھی کہ کون ہے کیا نہیں. ایک تھا کہ سلام کرے گا تو پہچان لیں گے کہ یہ سلام ہے، اس نے سلام کی اس کا، کیونکہ دنیا میں تمام اس کا اللہ نہیں، دنیا کے تمام معاملات جتنے بھی ان کا اعتبار زبان پر ہے. بڑا نا اقرار باللسان، ہم نے زبان سے اقرار کیا، تو اسے اگر کسی نے زبان سے اقرار کیا تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کے اندر کا جھانچیں گے اس کے دل میں کیا ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. ہم نے تو اقرار باللسان، اقرار باللسان یعنی اس نے زبان سے جو اقرار کیا ہم نے اسی پر ہے. اس کی اصل میں آتی ہے توضیح کہ ایک واقعہ ایسا آ گیا ہے کہ سیدنا اسامہ کے ساتھ پیش آیا. وہ کسی سرے میں اسامہ کافر سے مقابلہ ہو گیا، تو انہوں نے اس کو زہر کر لیا، اور جب زہر کر لیا تو اس نے کہا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے پھر بھی اسے مار دیا، اس کو قتل کر دیا. مگر ذہن میں یہ رہا کہ یہ کیا ہو گیا. مطلب مدینہ منورہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلہ، کیا اس نے کہا لا الہ اور تم اسے قتل کر دیا؟ اس نے لا الہ کہا پھر بھی تم نے قتل کر دیا. اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے تو ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ جان لیا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا یا نہیں؟ یعنی تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نے دل چیر کر کیوں نہ جان لیا؟ اس پر سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھ سے بار بار فرمائی، یہاں تک میں خواہش کرنے لگا کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، یعنی آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، مجھے اتنا تک ہوا. بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ اس دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ کلمہ شہادت میں نے پڑھا اور پھر بھی اس نے مجھے قتل کر دیا، تو کیا جواب دو گے؟ تو یہ پھر جب بھی تم جاؤ تو تم کسی سے آپ قتل کے کسی کو آپ جو ہے پھر اس سے بیانو تم تحقیق کر لیا کرو، اور یہ نہ کہ ولا تقول لمن القی الیہ السلام لست، کہ تم مومن نہیں ہو. تمہیں کیا پتا مومن ہے کہ نہیں، تحقیق کر لو پوری بات سنو تو صحیح، پھر پتہ مومن ہے بھی کہ نہیں. آپ نے فیصلہ کرنے والے کون ہوتے؟ اس کہے گا اگر ایک آگ کسی کو کافر کو چھوڑ بھی دیا
تو کوئی بات نہیں، اتنا بڑا گناہ نہیں، جتنا بڑا گناہ یہ کہ آپ نے کسی مومن کو مار دیا، یہ خطرناک کام ہے۔ اس لیے پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ کان بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اسے واقف ہے جو تم کرتے ہو، اسے خوب اچھی طرح خبر ہے۔ اور یہ پھر یہ وجہ بھی اللہ نے بتا دی کہ کیونکہ تم چاہتے ہو تب دغون عرض الحیات، تم چاہتے ہو کہ دنیا کے ساتھ ہم نے کسی کو قتل کیا اور وہاں سے مال غنیمت لوٹ لیا، مقصد تو یہ ہوتا ہے کسی کو قتل کر دیا اس کو مال غنیمت، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پاس بہت سی مال غنیمتیں ہیں، بہت زیادہ کثیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی تم اتنی دے گا، بعد میں کتنی فتوحات ہوئی ہیں، بہت زیادہ غنائم، بہت زیادہ غنیمت، مال غنیمت ملا ان کو، اللہ تعالیٰ کا تم کیا چھوٹے، اگر تو دنیا چاہتے ہو، اللہ کے بعد بہت بہت غنائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ تم بھی تو اسی طرح تھے، ایک وقت تھا کہ تم بھی مکہ میں اس طرح اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے، کذالک کنتم من قبل، تم بھی اسی طرح تھے، تم بھی اپنا ایمان کو چھپائے پھرتے تھے، بس اللہ نے تم پہ احسان کیا، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا، تم مسلمان بن گئے، فتبینوا، پس تمہیں چاہیے کہ تم جب بھی کرو سے کام تو ضرور تحقیق کر لو، اس کو سزا دینے سے ضرور تحقیق کرو، پھر آگے چلو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خوب جانتا ہے ہر چیز سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کرتے ہو باخبر ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور ہے کہ جب ایک آ جائے کسی جہاد کا حکم، تو پھر جہاد کا ایک تو تھا نا، جہاد کا کوئی ضروری جہاد فرض ہو، فرض جہاد کے لیے صرف ایک ہی ہوا ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو اس پہ سب کے لیے سب پہ آ گئے کہ ہر بندہ جہاد پہ جائے گا، کوئی رکے گا نہیں سوائے جس کا کوئی معذور ہوئے، اس کے علاوہ ہر بندہ جہاد، اور کچھ ہوتے ہیں جو اختیاری کہ اللہ کے رسول نے جیسے ترغیب دی جہاد پہ چلو، اور کچھ لوگ غیر کچھ نہیں گئے، ان کے یہ یہاں پہ حضرت ان کا ہے لا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ جہاد پہ جانا ہے تو بہت سے مجاہدین تیار ہو گئے، کچھ لوگ ایسے رہے جو بیٹھے رہ گئے، لا یستوی القاعدون، وہ برابر نہیں ہو سکتے وہ جو بیٹھے رہے من المؤمنوں میں سے، غیر اولی الضرر، مگر وہ جو بغیر کسی عذر کے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ لا یستوی، جب آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھانے کے لیے وہی کہ اس کو بلا لیا، انہوں نے جب لکھنے لگے تو وہ آگے مکتوب وہ تھے اندھے تھے، وہ آگے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جاتا چاہتا ہوں مگر میں تو جا نہیں سکتا، مطلب میں تو معذور ہوں، اندھا ہوں، میں تو بغیر وجہ کے جانے والا تو میں نہیں ہوں، اس پر یہ آیت ہوتی، یہ لفظ پھر بعد میں اترا غیر اول ضرر، کہ جس پر کوئی بغیر کسی وجہ کے، یعنی اگر وہ ایسا نہیں ہے بغیر کسی معذوری کے، اگر مومن ایسا ہو جو بغیر کسی معذوری کے بیٹھا رہے، تو پھر وہ اور یہ مجاہدین وہ برابر نہیں ہو سکتے، جو وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یعنی وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک جو آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دونوں کے لیے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں کے لیے ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ کہ برابر وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زیادہ فوائد رکھے، ان کے بہت زیادہ، اور مجاہدین سے فضل ان کے لیے بہت زیادہ فضل اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ برابر ہو نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان فرمایا جب مجاہدین جہاد تو آسمان نے فرمایا کہ مدینہ میں رہنے کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جس نے جس قدر بھی سفر کیا، جتنی وادیاں بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ تھے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو مدینہ میں ہیں، آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ مدینہ میں ہیں لیکن انہیں کسی عذر سے جہاد میں شرکت سے روک رکھا ہے، یعنی ان میں سے ان کی کسی عذر کی وجہ سے، کوئی اندھا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اور وجہ ہے، کوئی عذر ہو، ہاں تو پھر ان کو روکے، وہ پھر وہ بھی مجاہدوں میں شامل ہے، مگر جن کو عذر نہیں ہے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں بلا وجہ، تو ان کو گناہ تو نہیں ہے مگر ان میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، ان کے جنہوں نے جہاد کے اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، اور القائدین درجہ، قائدین پہ جو بیٹھے والوں ان پر ایک درجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے، ان کو فضیلت دی، حالانکہ اللہ نے کل وعد اللہ الحسن، سب کے ساتھ وعدہ کیا اللہ نے اچھائی کا ہی کیا ہے، کیونکہ سارے مومن ہیں، سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کو اچھے بدلہ دے گا۔ فضل اللہ المجاہدین، مگر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین کو، علی القائدین بیٹھے رہنے والے کے بعد، اجر عظیم، بہت زیادہ اجر عظیم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، ان کے لیے درجات ہیں اس کی طرف سے، اور مغفرت اور رحمت اللہ کی طرف سے یہ درجات ہیں، اور مرفت کے لیے
بلند درجات بھی ہیں، پھر مغفرت اور رحمت بھی اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحیم ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ رحم کرنے والا، سب کو درگزر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ بھی رحم کرے، اور ہم پہ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو آیات اتارے ان پہ صحیح عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.